پیر کامل ایپیسوڈ 9 پارٹ 2۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت کیا انقلاب برپا کرتی ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ساتھ تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں، دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی، اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محبیت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے وقت گزارنے آیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی اس کی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی، اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی نوک کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا، کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بد مزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں، اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔
बहुत से लोग इस नेमत से महरूम होते हैं। उसके कानों में एक आवाज गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिश फिशां की तरह फट पड़ा। उसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट में पटका और बुलंद आवाज में दहाड़ा, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में यकदम खामोशी छा गई। यू बिच बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अब अपनी सीट से खड़ा हो गया था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? वो दोनों कनपटियों पर हाथ रखे हुए चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर उसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। और उस वक्त पहली बार उसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों और उनकी नजरों का एहसास हुआ। वो सब उसे देख रहे थे। एक वेटर उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। आपकी तबीयत ठीक है सर? सालार ने कुछ कहे बगैर अपना वॉलेट निकाला और चंद करेंसी नोट टेबल पर रख दिए। एक लफ्ज भी मजीद कहे बगैर वो रेस्टोरेंट से निकल गया। वो इमामा नहीं थी, एक भूत था जो उससे चिमट गया था। वो जहां जाता वो वहां होती। कहीं उसका चेहरा, कहीं उसकी आवाज, और जहां ये दोनों चीजें ना होती वहां सालार का पछतावा होता। वो एक चीज भूलने की कोशिश करता तो दूसरी चीज उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। बाज दफा इतना मुश्तइल हो जाता कि उसका दिल चाहता कि वो उसे दोबारा मिले तो वो उसका गला दबा दे या उसे शूट कर दे। उसे उसकी हर बात से नफरत थी। उस रात उसके साथ सफर में गुजारे हुए चंद घंटे उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहे थे। मगर आप क्यों नहीं आ रहे? वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। उसने सालार को चंद दिनों बाद न्यू हेवन आने की इत्तला दी थी। सालार उस वक्त रूटीन की जिंदगी गुजार रहा होता तो वो इस इत्तला पर यकीनन खुश होता, मगर वो उस वक्त जहनी अबतरी के जिस दौर से गुजर रहा था उसमें कामरान का आना उसे बेहद नागवार गुजर रहा था और वो ये नागवारी छुपा नहीं सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आ रहे हो? तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कामरान उसके लहजे पर कुछ हैरान हुआ। और पापा ने भी कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं। वो होंठ भींचे उसकी बात सुनता रहा। तुम मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मैं तुम्हें एक दिन पहले अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में बता दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो? कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े बड़े जीदार आदमी डरते थे। कामरान को ये एक मुस्बत तब्दीली लगी, मगर ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की। बाकी तब्दीलियां उसको परेशान कर रही थी। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है। इस सफर के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के इस्तराब को इतना बढ़ा दिया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड। सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीजों को जिस तरह मुनज्जम रखने का आदी था वो नज्म व ज़ब्त वहां नजर नहीं आ रहा था। वहां हर चीज अबतर हालत में नजर आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जुर्राबें, जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगजीन का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी, बाथरूम की उससे भी ज्यादा। कामरान ने सब कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं किया? मैं भी कर देता हूँ। सालार ने सर्द महरी के आलम में चीजें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे, अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुभती हुई तेज नजरों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। कामरान ने चंद लम्हों बाद वो एस्ट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम?